شادی کی اگلی ہی صبح منہا کی ساری کزنیں اور بہنیں اس سے ملنے کے لیے سائم خان کے گھر آئی تھیں اور رسم کے مطابق ناشتہ بھی ساتھ لے کر آئی تھیں۔ جیسے ہی ناشتہ کھانے کی ٹیبل پہ رکھا گیا، منہا کی بہنیں اور سہیلیاں اسے کمرے میں لے کر آ گئیں اور شرمائی شرمائی منہا سے کہنے لگیں، اچھا بتاؤ کیا کیا ہوا پوری رات؟ اس کی ایک کزن جس کی اگلے مہینے شادی تھی وہ سب سے زیادہ متوجہ تھی اور بڑے اشتیاق سے اپنے کان کھڑے کیے بیٹھی تھی۔ منہا اپنی سب کزنوں اور بہنوں کو دیکھ کر کچھ نروس ہوئی تھی۔ کہنے لگی میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس کی کزن کہنے لگی، ارے بھائی شروع سے بتاؤ، یہ بتاؤ کہ جب سائم بھائی تمہارے کمرے میں آئے تو کیا ہوا؟ سب کی سب بڑی توجہ بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ منہا کہنے لگی میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ بار بار جھجک رہی تھی۔ ایک فطری شرم تھی جو اس کے چہرے پر حیا کی لالی کی طرح سے بکھری ہوئی تھی، لیکن اس کی کزنیں اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہنے لگی بتاؤ نا، سائم سے پہلی ملاقات کیسی رہی؟ منہا کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کے لمحات گزرنے لگے۔ چہرے کی مسکراہٹ ایک دم ختم ہو گئی۔ دل یکبارگی سے دھڑکا، کیونکہ سائم خان کا سرد لہجہ سن کر پہلے تو وہ بڑی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شادی بہت آنن فانن ہوئی تھی۔ جب اسے سائم خان کی تصویر دکھائی گئی تھی تو اس کی سحر انگیز شخصیت منہا کو بہت اچھی لگی تھی۔ بڑی جلدی اس نے اپنی آنکھوں میں سائم خان کے خواب سجائے تھے، لیکن رخصتی سے پہلے جو آگہی اس پہ آشکار ہوئی تھی وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سچ اسے شادی کے بعد، نکاح کے بعد ہی کیوں بتایا گیا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سائم کی بڑھتی ہوئی شدتوں کو کیسے روکے گی اور کیا جواز پیش کرے گی؟ اس لیے رخصت ہو کہ جب وہ سائم کے ساتھ اس کے بنگلے میں آئی تو اس کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا۔ تمام رسموں کے بعد اسے سائم کے کشادہ اور بڑے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن وہ بہت نروس تھی۔ ایک تو فطری شرم اور پھر وہ بات جو اسے اپنے بارے میں رخصتی سے پہلے پتہ چلی تھی۔ اس نے منہا کو خوف زدہ سا کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ دل بڑی زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گلابوں اور کلیوں کی مسحور کن خوشبو نے پورے کمرے کا ماحول خوابناک سا کیا ہوا تھا۔ اس پہ کمرے کی مدھم سی لائٹ لگ رہا تھا کہ کمرے کو بڑے دل سے یا بڑے چاؤ سے سجایا گیا ہے۔ منہا کے استقبال میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی اور اسی سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ سائم خان آج کی رات کتنی شاندار اور یادگار بنانا چاہتا ہے۔ لیکن منہا بے حد ڈری ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پہلی ملاقات میں سائم سے بات کیسے کرے گی، اور وہ بھی اتنی بڑی بات۔ پتہ نہیں سائم کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، نروس تھی، پریشان تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی کمرے کے دروازے کا نوب گھوما، منہا کا دل حلق میں آیا۔ دروازہ کھلا تو خود بخود اس کی لمبی گھنی پلکیں جھک گئیں۔ قدموں کی آہٹ سن کر دل بری طرح سے سینے کے اندر دہلا تھا۔ اس نے ابھی تک سائم کو سامنے سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ رخصتی سے پہلے اس کے عروسی لباس پہ ہی بڑی سی چادر ڈال دی گئی تھی۔ گھونگھٹ نکال دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے اسے سائم ہی دیکھے گا۔ اس کے سسرال میں یہ رواج نہیں تھا کہ دلہن کو دلہا کے دوست اور عزیز و اقارب پہلے دیکھیں اور دلہا کی باری آخر میں آئے، بلکہ دلہن کو پردے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ شادی کی رات دلہا ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھے گا اور باقی کے لوگ صبح۔ اسی لیے ابھی تک منہا کو ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ سائم کو دیکھ سکتی۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کے دبوچا ہو۔ کچھ ہی دیر میں سائم اس کے سامنے آ کے بیٹھ چکا تھا۔ وہ ذرا سا پیچھے کو کھسکی، اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ سائم نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا اور منہا کی جان لبوں تک آئی تھی۔ سائم نے سلام سے بات کی ابتدا کی، لیکن سلام کے جواب میں منہا سے وعلیکم السلام بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ لگتا تھا گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو وہ بات کرنا چاہتی ہے آج کی رات کے حوالے سے، وہ بات کوئی بھی شوہر سن نہیں سکتا۔ پتہ نہیں سائم کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ پھر وہ یہ سوچنے لگی
کہ وہ بات کہے گی کیسے۔ وہ تو اس کی گھمبیر آواز کے سامنے سلام کا جواب دینے سے بھی گھبرا رہی ہے، اور پھر اتنی بڑی بات۔ سائم نے کہا، کیا بات ہے؟ کیا میری دلہن گونگی ہے؟ سلام کا جواب تو دینا چاہیے۔ یہ سن کے اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، مجھے اشاروں کناروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی محترمہ، اپنی آواز کا استعمال کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منہا کے اوپر ڈالی گئی چادر کو پیچھے ہٹایا، اور اس کا من موہنا روپ دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو سائم کی بولتی بھی بند ہوئی، کیونکہ وہ اپنی تصویر سے کئی گنا زیادہ حسین تھی، یا شاید اسے دلہن بن کے بہت روپ چڑھا تھا۔ سائم تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، پھر اپنی قسمت پہ رشک ہونے لگا۔ اس کے خوبصورت نازک سے ہاتھ اس وقت ہلکے ہلکے کپ کپا رہے تھے۔ ہاتھوں میں لگی خوبصورت مہندی کے نقش و نگار میں سائم کے نام کا ایس لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے سائم کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ پھیلی، ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں کھنکی جب سائم نے منہا کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ اس کا شرمایا گھبرایا روپ دیکھ کر سائم کے دل کے سارے تار بج اٹھے۔ سائم کو حیرت اس وقت ہوئی جب منہا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور پھر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سائم نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا، کہنے لگا، حسن تو بہت لاجواب پایا ہے آپ نے، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے سائم نے اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ اس بار وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ خود سے اس کے ہاتھ میں رکھے، لیکن اس کا پھیلا ہوا ہاتھ کافی دیر تک یوں ہی پھیلا رہا۔ نہ تو منہا نے اسے کوئی جواب دیا، نہ ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، بلکہ گم سم سی چپ سی بیٹھی رہی۔ کہنے لگا، ایسے کیسے چلے گا یار، نہ تم جواب دے رہی ہو، نہ بات کر رہی ہو، نہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ رہی ہو۔ کم آن، جسٹ ریلیکس۔ میں چاہتا ہوں منہا کہ تم اپنا ہاتھ پوری رضامندی سے میرے ہاتھ پہ رکھو۔ دیکھو، میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ لیکن منہا کیا کرتی؟ جو بات وہ سائم سے کرنے جا رہی تھی اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اس سے کر سکے۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا ایسے کرو، پانی پی لو۔ یہ کہہ کے سائم نے سائڈ ٹیبل پہ سے جگ اٹھا کے گلاس میں پانی ڈالا، منہا کو پیش کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس منہا نے پکڑا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ سائم کی بے تاب نظریں منہا پہ ہی تھیں اور منہا بہت گھبرا رہی تھی۔ سائم نے کہا، کیا میں آپ کی مہندی دیکھ سکتا ہوں؟ وہ چاہتا تھا کہ منہا سے کچھ بے تکلف ہو سکے، لیکن منہا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ایسا بھی کیا نخرہ ہے اس لڑکی میں۔ ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، لیکن میری بیوی ہے، یہ تو ذرا بھی مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر آج کی رات بھی زبردستی کروں گا تو برا امپریشن پڑے گا۔ لیکن جب دیکھا کہ منہا ذرا بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی اس کی طرف بڑھنے کو تیار ہے، تو کہنے لگا، منہا، اینی پرابلم؟ کوئی مسئلہ ہے تو پلیز آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں دوبارہ سے میں کہہ کے وہ پھر سے چپ ہو گئی۔ سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے بات کو شروع کرے اور کیا کہے۔ وہ کہنے لگا، میں سن رہا ہوں، کہیے کیا مسئلہ ہے؟ منہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کے تو سائم متفکر ہو گیا، کہنے لگا، کیا بات ہے؟ دیکھو، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، کیا گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ سائم نے خود ہی اس کے سرد ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ منہا کو کچھ اور نہیں سوجا تو اسبات میں سر ہلانے لگی۔ سائم کہنے لگا، دیکھیں، یہ تو شروع سے ریت چلی آ رہی ہے، بادشاہ بھی تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتا، اسے بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا پڑتا ہے۔ اب میری بھی ماں رخصت ہو کے آئی ہے، آپ کی بھی ماں آئی ہے، یہ سلسلہ تو کب سے چلا آ رہا ہے اور مزید آگے بھی چلتا رہے گا۔ وہ کہنے لگی، میں آج کی رات آپ کو آپ کا حق نہیں دے سکتی۔ اپنی دونوں آنکھیں بند کیے بڑی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، جسے سن کے سائم پورے کا پورا ہل گیا تھا۔ اس لڑکی نے ایسے الفاظ میں اس کی تذلیل کر کے رکھ دی تھی
جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کب سے وہ بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اس رشتے کی ابتدا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سائم نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، کافی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیوں؟ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ سائم نے ایک گہری سانس لی، پورے سجے ہوئے کمرے کو دیکھا جسے اس نے اپنی مرضی سے 4 گھنٹے لگا کے سجوایا تھا تاکہ اس کی بیوی کو سائم کے استقبال کرنے کا انداز اچھا لگے، پسند آ جائے۔ لیکن وہ لڑکی تو منہا بے حد پریشان تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو سنبھالے کیسے۔ کہہ تو چکی تھی لیکن اب پریشان تھی۔ سائم کہنے لگا مجھے بتاؤ، کیوں نہیں دے سکتی مجھے میرا حق؟ وجہ کیا ہے؟ سائم کے سپاٹ لہجے پہ منہا کا دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپا۔ کیا وجہ بتاتی؟ وہ چپ چاپ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بڑے سخت لہجے میں سائم نے اپنا چہرہ بالکل منہا کے چہرے کے قریب کر کے کہا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے منہا، جواب دو۔ سائم کا ایسا لہجہ سن کے وہ بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، منہا تمہاری چپ میرا دماغ خراب کر رہی ہے، بتاؤ مجھے کیا وجہ ہے؟ کچھ نہیں سوجھ رہا تھا منہا کو کہ کون سا بہانہ لگائے، کیا کہے۔ اگر اسے حقیقت اور سچ بتا دیتی تو وہ آج کی رات اسے کمرے سے باہر نکال دیتا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ دوسری جانب سائم کے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک وسوسے ستا رہے تھے۔ منہا کی چپ اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ اپنے آپ پہ ضبط کیے کہنے لگا، منہا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دینا ہے یا نہیں، یا پھر میں اپنے طریقے سے تم سے پوچھوں؟ اس بار سائم کا لہجہ سخت تھا۔ وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ یہ سن کے سائم کا سانس بحال ہوا۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ چکا تھا کہ شادی منہا کی مرضی سے نہیں ہوئی یا پھر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر اس کے سامنے بیٹھے۔ لیکن شاید اسے فطری سا خوف محسوس ہو رہا تھا جو بہت سی لڑکیوں کو شادی کی پہلی رات محسوس ہوتا ہے۔ سائم کی چپ پہ منہا ہمت کر کے کہنے لگی، آپ مجھے تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے؟ اصل میں بہت جلدی میں یہ سب ہوا، 1 مہینے میں رشتہ طے ہوا، پھر شادی۔ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کے سائم سمجھ چکا تھا کہ وہ بے حد نروس ہے۔ اس کی بات سن کے سائم کہنے لگا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسے کرو تم چینج کرو، آرام کرو، ہم نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے، کوئی ایک رات کی بات تو نہیں ہے نا جان۔ بڑی محبت سے، لگاوٹ سے سائم نے منہا سے یہ بات کہی تھی۔ حالانکہ آج کی رات کے حساب سے اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے، اور شادی کی رات ایک مرد کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن پھر بھی اسے لگا کہ منہا کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ یہ سن کے منہا جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری کھول کے سادہ سا لباس نکالا، پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے زیور، چوڑیاں اتارنے لگی، اور بڑی حسرت سے سائم خان اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ زیورات آج اتارنے کا حق اسے تھا، لیکن اس کی بیوی نے آج رات کی مہلت مانگ لی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ سائم خان آج کی رات کے حوالے سے کتنا بے چین تھا، اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے اپنی سجی سجائی دلہن سے یہ کہنا کہ جاؤ چینج کر لو، جسے اس نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی تعریف نہیں کی تھی، یہاں تک کہ رونمائی کا تحفہ تک نہیں پہنایا تھا۔ منہا واش روم سے باہر آئی تو سادہ سے لباس میں تھی، چہرہ بھی دھلا ہوا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سائم نے جب اسے سادہ سے حلیے میں دیکھا تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ کہنے لگا، منہا
الماری میں سے میرا نائٹ ڈریس نکال دو۔ جان بوجھ کے وہ اپنے کام منہا سے کہہ رہا تھا تاکہ تکلف کی جو دیوار منہا نے قائم کر رکھی ہے وہ اگر گرا سکے اس سے بے تکلف ہو سکے۔ منہا نے جھجکتے ہوئے الماری کھولی، اس کا نائٹ سوٹ نکال کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اپنا نائٹ سوٹ لے کے واش روم میں چلا گیا۔ کتنے ارمان تھے اس رات کو لے کے، لیکن منہا نے ذرا بھی اس کے احساسات کا خیال نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس سردی کے موسم میں بھی سائم خان شاور لے رہا تھا تاکہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر سکے، جو منہا کا روپ دیکھ کے ہی بھڑک اٹھے تھے۔ جب وہ شاور لے کر واپس آیا تو منہا ابھی بھی بیڈ پہ بیٹھی تھی، سوئی نہیں تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے بیڈ پہ سونا چاہیے یا پھر اٹھ کے سامنے صوفے پہ جا کے لیٹ جانا چاہیے۔ سائم نے جب اسے بیڈ پہ بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا ہے، ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی میں بیڈ پہ سو جاؤں یا صوفے پہ جا کے لیٹ جاؤں؟ منمناتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی۔ سائم تولیے سے اپنے بال صاف کر رہا تھا، پھر تولیے کو کرسی پہ اچھال کے پھینک دیا۔ کہنے لگا اتنے بڑے بیڈ پہ میں اکیلا تو نہیں سو سکتا، تم بڑے آرام سے یہاں پہ سو سکتی ہو، صوفے پہ سونے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ سائم نے یہ بات شوخ مزاجی سے کہی تھی۔ یہ سن کے منہا کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا کہ آخر سائم اسے بیڈ پہ سونے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہیں رات کو اس کا ارادہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سائم کہنے لگا دیکھو مجھے کام کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، خاص طور پہ گھر کے کام، اس لیے میرے سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ یہ تولیہ اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھ دو۔ جان بوجھ کے سائم اسے اپنے کام کہہ رہا تھا تاکہ کچھ بے تکلفی ان کے بیچ میں قائم ہو سکے۔ منہا جلدی سے کھڑی ہوئی، تولیہ کرسی سے اٹھایا، واش روم میں جا کے رکھ دیا۔ جب واپس آئی تب تک سائم آدھے بیڈ پہ لیٹ چکا تھا اور کمبل بھی لے چکا تھا، لیکن وہ بے حد پریشان تھی۔ بیڈ کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو سائم اسے یوں ہی بیٹھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کیا بات ہے، سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ یہ سن کے وہ بیڈ کے کنارے پہ ہی لیٹی تاکہ بیچ میں فاصلہ قائم رہ سکے۔ سائم کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سارے فاصلوں کو مٹا دے، لیکن اس نے منہا سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اپنی کروٹ مخالف سمت میں موڑ کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں منہا بھی سو چکی تھی اور سائم بھی۔ صبح جب سائم کی آنکھ کھلی تو منہا بے خبر سوئی ہوئی تھی اور اس کا حسین روپ دیکھ کے پھر سے سائم کا دل مچلنے لگا۔ پھر اسے جلد ہی جگا دیا، کہنے لگا منہا اٹھ جاؤ، ہمارے گھر میں صبح سویرے سب لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ منہا نے موندی موندی آنکھیں کھولی، لیکن جیسے ہی سائم کو اپنے بے حد قریب دیکھا تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ کہنے لگا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں دروازہ کھٹک جائے گا۔ منہا اٹھی، اپنی الماری میں سے کپڑے نکال کے تیار ہونے لگی۔ وہ گیلے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی اور سائم کی بےتاب نظریں اس پہ اٹھ رہی تھیں۔ بڑی آہستگی سے وہ صوفے سے اٹھا اور منہا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تم نے تو مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ میں تمہیں رونمائی کا تحفہ ہی پہنا سکتا، اگر اجازت ہو تو کیا پہنا دوں؟ منہا بالکل چپ سی ہو گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ سائم کہنے لگا تم باہر جاؤ گی تو سب تم سے سوال پوچھیں گے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی پہنا دیں، بڑی آہستگی سے اس نے کہا تھا۔ سائم نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، خوبصورت سی سونے کی چین نکال کے اس کے قریب آ گیا، پھر اس کے گیلے بالوں کو ایک طرف کیا اور اسے سونے کی چین پہنا دی۔ پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے ہی والا تھا تاکہ اس سے محبت بھرے دو جملے بول سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ منہا سے کوئی اور بات کرتا، کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں ہی تیار ہو چکے تھے۔ دروازہ منہا نے ہی کھولا تھا۔ سامنے اپنی بہنوں کو، کزنوں کو دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ حیران تو سائم بھی ہوا تھا کہ صبح سویرے اس کے سسرال والے کیوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ منہا کی بہنیں کہنے لگیں ہم تمہارے لیے ناشتہ لے کے آئے ہیں، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔
منہا کا ہاتھ پکڑ کر وہ سب اسے باہر لے گئیں۔ جیسے ہی منہا باہر آئی تو فریدہ بیگم نے بہت سے 1000 کے نوٹ اس کے سر سے وار کے ملازمین کو دیے، پھر اس کا ماتھا چوما، اسے بہت سی دعائیں دیں۔ ناشتہ کافی خوشگوار موڈ میں کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی ساری بہنیں اور کزنیں منہا کو اس کے کمرے میں لے گئیں۔ کہنے لگیں کہ اب بتاؤ رات کیسی گزری، سائم بھائی سے کیا کیا باتیں ہوئیں۔ یہ سن کے منہا کچھ تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب، ویسی گزری جیسی سب کی گزرتی ہے۔ اس کی کزن کہنے لگی نہیں ایسے نہیں، ہمیں بتاؤ کہ جب سائم بھائی کمرے میں آئے تب کیا ہوا، اور دیکھو ہم سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کے منہا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے اور کیا نہیں۔ سب کے اصرار پہ اس نے کچھ باتیں اپنی کزنوں کو اور بہنوں کو بتا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کو شادی کی رات قریب ہی نہیں آنے دیا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت سائم اپنی گھڑی کمرے میں ہی بھول گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے کے پاس آیا تو منہا کی باتیں سن کے اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین ہونے والی باتیں اس کے میکے والوں کو پتہ چلیں، کیونکہ یہ میاں بیوی کی امانت ہوتی ہے۔ آخر دوسرے لوگ ان باتوں کو کیوں سنیں اور اس پر کیوں ہنسی مذاق کریں؟ اس معاملے میں سائم شروع سے ہی سخت تھا۔ اس وقت وہ چپ رہا، لیکن سوچ چکا تھا کہ منہا سے اس متعلق سختی سے بات کرے گا۔ ہوش تب اڑے جب منہا نے یہ کہا کہ سائم تو کمرے میں آتے ہی شاور لے کے سو گئے تھے، کہہ رہے تھے میاں بیوی ایک رات کے لیے تھوڑی بنتے ہیں، ساری زندگی ساتھ ہی تو سونا ہے، آج نیند پوری کر لیتے ہیں۔ یہ سن کے سائم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا مطلب، سائم بھائی نے تمہیں سونے دیا، خود بھی سو گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، منہا کی بہن نے کہا۔ ایک کزن کہنے لگی مجھے تو پوری دال ہی کالی لگتی ہے۔ مرد کہاں پہلی رات بیوی کو چھوئے بنا سوتے ہیں یا سونے دیتے ہیں؟ کہیں بھائی، یہ بات پر سب ہنسنے لگے۔ سائم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بہنیں اور کزنیں واپس جا چکی تھیں، لیکن اس کے بعد سائم کو منہا سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ فریدہ بیگم منہا کو ولیمے کے لیے پارلر لے جا چکی تھیں۔ رات کو ولیمے میں منہا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن سائم خان نے ایک نظر بھی بھر کے اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اسے اس پہ بے حد غصہ تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے۔ بار بار اسے یہی ڈر لاحق تھا کہ کہیں آج پھر سے سائم اس سے اس کا حق نہ مانگے۔ وہ جانتی تھی کہ جس دن وہ اس کے قریب آیا، منہا کا راز اس پہ فاش ہو جائے گا اور پھر وہ اسے چھوڑ دے گا، ہمیشہ کے لیے اسے دھکے مار کے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ اس کا گھر برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ کب تک ممکن ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس کے حق سے دستبردار کرے؟ وہ کب تک بہانے اور ہیلے سنے گا؟ وہ ابھی سوچوں میں ہی گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سائم بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ جب اس نے سامنے بیٹھی منہا کو دیکھا اور سادہ لباس میں دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ تپ کے رہ گیا۔ ایک تو سائم کا اس وجہ سے موڈ خراب تھا کہ اس نے شادی کی رات کی باتیں اپنی بہنوں اور کزنوں کو کیوں بتائیں، اور دوسرا منہا کو سادگی میں دیکھ کر اسے آگ سی لگ گئی۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ سائم اس سے کیا چاہتا ہے۔ اسے سائم کے جذبات کا کوئی بھی احساس نہیں تھا۔ اس بات نے سائم کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ بڑی زور سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ منہا ہر بات سے انجان اسے غصے میں دیکھ کر پریشان سی ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم نے لباس کیوں تبدیل کیا ہے؟ کافی تلخ لہجہ تھا۔ منہا کہنے لگی میں اتنے بھاری بھرکم کپڑے پہننے کی عادی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا کس سے پوچھ کے تم نے یہ سب چینج کیا ہے اور کس کی اجازت سے کیا ہے؟ تمہارے لیے کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ تم مجھ سے پوچھنے کی زحمت کر لو؟ تمہارا جو جی چاہتا ہے تم منہ اٹھا کے کرو گی، مجھ سے نہیں پوچھو گی۔
منہا تو سائم کا لہجہ اور انداز دیکھ کے ہی پریشان ہو گئی۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ پچھلی رات اس نے بڑی نرمی کا معاملہ کیا تھا، اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن آج وہ بے حد غصے میں تھا۔ منہا بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی وہ میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا ننھی منی بچی ہو تم، جو تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا سمجھ کے تم نے ہماری گزری ہوئی رات کا ذکر اپنی کزنز اور بہنوں سے کیا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تم نے اپنی بہنوں اور کزنوں کے سامنے مجھے بے حجاب کر دیا۔ نہ جانے ان سے کیا جھوٹی سچی باتیں کی ہیں تم نے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ سن کے منہا کا رنگ اڑ گیا۔ سائم خان کافی غصے میں تھا اور اسے یوں دیکھ کے منہا کی جان نکل رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی باتیں سن چکا ہے۔ اس وقت تو اس کی کزنیں اور بہنیں اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں، بار بار اصرار کر رہی تھیں۔ سائم کہنے لگا بتاؤ مجھے، تم نے کیوں ہمارے بیچ کی باتیں بتائیں؟ یہ امانت کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ کہنے لگی وہ لوگ بار بار پوچھ رہی تھیں۔ بڑے غصے سے سائم نے کہا وہ بار بار پوچھیں گی تو تم بتا دو گی؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب باتیں کرتے ہوئے؟ میں تمہارا لحاظ کر رہا تھا کل کی رات، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تمہارا احساس کیا، اپنے جذبات کی بھی پرواہ نہیں کی، لیکن تم سب کے سامنے ہمارے مابین ہونے والی گفتگو بتا رہی تھیں، وہ بھی مزے لے کر۔ تمہارے نزدیک میری باتیں تمسخر تھیں، مذاق تھیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سہاگ رات کیا ہوتی ہے، شادی اصل میں کہتے کسے ہیں۔ چلو جاؤ، جا کے اپنے ولیمے کا جوڑا پہن کے آؤ، میک اپ کرو اور میرے سامنے دلہن بن کے بیٹھو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، اور پھر جو کچھ ہمارے بیچ میں ہوگا وہ بے شک تم بڑی خوشی خوشی سب کو بتانا۔ وہ کافی غصے میں تھا، اس کی باتیں سن کے منہا کی جان نکلی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے سائم کے اپنی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کو روکے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے سچائی پتہ چل گئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر سے نکال دے گا، اسے طلاق دے دے گا۔ ذرا سی بات پہ وہ منہا پہ یوں بھڑک رہا تھا، تو جو بات وہ چھپا رہی تھی وہ تو بہت بڑی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ سائم کہنے لگا آج تمہارے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کروں گا، جا کے تیار ہو ورنہ میں تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کے منہا بیڈ سے اٹھی، اپنا ولیمے کا جوڑا پہن لیا۔ سائم صوفے پہ غصے سے بیٹھا اسی کو گھور رہا تھا، کہنے لگا چلو ابھی میک اپ کرو۔ منہا نے خاموشی سے میک اپ بھی کر لیا، کیونکہ وہ سائم کے غصے کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ میک اپ کر کے وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ سائم اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، لیکن منہا کو لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے اسے یقیناً کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جو حقیقت وہ جان چکی تھی وہ سائم اگر جان جاتا تو یقیناً اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ لیکن آخر یہ راز کب تک چھپا رہ سکتا تھا؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر سائم کو علم ہو گیا تو یقیناً وہ اسے نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ ابھی بھی سائم بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا آج رات جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا تم کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ منہا کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے سائم اس کے قریب آ رہا تھا اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھ کر سب سے پہلے وہ بہکنے لگا، اس کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ سائم بے خودی میں آگے بڑھتا، خوف کے مارے منہا بے ہوش ہو کے تکیے پہ جا گری۔ یہ دیکھ کے تو سائم کی جان نکلی، وہ بری طرح سے گھبرا کے رہ گیا۔ فوراً سے منہا کے قریب آیا، اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ منہا، منہا، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ لیکن منہا سچ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اسے ہلانے جلانے لگا، اس کا سر سہلانے لگا، کہنے لگا خدا کے لیے اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ سائم کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا، اب تو اسے منہا کے بے ہوش ہونے کی فکر ستا رہی تھی۔ بے ہوشی میں بھی منہا کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سفید اور پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کے وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا تم اتنی خوف زدہ ہو جاؤ گی۔ شادی کی دوسری رات تھی، وہ باہر کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔
اگر باہر کسی کو بتاتا کہ منہا بے ہوش ہو چکی ہے تو یقیناً سب اسی کو شک بھری نظروں سے دیکھتے۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ سے اس نے تھوڑا سا پانی لیا اور منہا کے چہرے پہ چھڑکنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل ہوش میں آتی اور سائم کو دیکھ کے مزید ڈر کے پھر بے ہوش ہو جاتی، سائم نے جلدی سے کمرے کی لائٹ بند کی اور بیڈ پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر لیں کہ کہیں خوف کے مارے منہا دوبارہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ منہا کی آنکھیں کھلیں تو سائم کو سوتا دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی، کروٹ بدل کے سو گئی۔ صبح منہا کے اٹھنے سے پہلے وہ آفس جا چکا تھا اور کافی دن تک اس نے منہا سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن کب تک صبر کا دامن تھامے رکھ سکتا تھا؟ منہا زیادہ تر وقت فریدہ بیگم کے ساتھ گزارتی تھی، دن بھر انہی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ اب تو کچن میں کام بھی کرنے لگی تھی، سائم کے بھی چھوٹے موٹے کئی کام اس کے جانے کے بعد کر دیتی تھی۔ منہا نے تو اب روٹین بنا لی تھی، رات کو دیر تک باہر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، چینلز کو سرچ کرتی رہتی تھی، وہ وقت گزارتی رہتی تھی کیونکہ سبھی 12 بجے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ فریدہ بیگم بھی اپنی دوائیاں کھا کے سو جاتی تھی، لیکن وہ نہیں جاتی تھی۔ اسے اس بات کا انتظار ہوتا تھا کہ سائم سو جائے تب وہ اپنے کمرے میں جائے، اور دن میں بھی سائم کے اٹھنے سے پہلے اس کے آفس کی تیاری مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ سائم چند روز تو اس کی یہ روٹین دیکھ کے چپ رہا کہ شاید آہستہ آہستہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی۔ شادی کو 20 دن گزر گئے تھے، لیکن منہا کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، نیند اسے بھی آ رہی تھی لیکن سائم کے سو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح چھٹی تھی اس لیے سائم بھی جاگ رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کمرے میں کب آتی ہے۔ اب تو وہ اسے کافی وقت دے چکا تھا، سب کے ساتھ ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی، فریدہ بیگم کے ساتھ اس کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن ایک سائم تھا جس سے وہ بیگانہ رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ 2 گھڑی منہا اس سے بھی بات کر لے، اس کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ 1:30 بجے کمرے کا دروازہ کھلا، بڑے دھیرے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ بڑی احتیاط سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تاکہ شور سے سائم کی آنکھیں نہ کھل جائیں۔ اندھیرے میں ہی آنکھیں بیڈ پہ لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پہ لیٹی، سائم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ منہا کی تو جیسے جان نکلی، کہنے لگا اتنی دیر سے آتی ہو کمرے میں، رات کے 2 بجے کیا کرتی رہتی ہو باہر؟ اپنا ہاتھ منہا نے کھینچنا چاہا، کہنے لگی نیند نہیں آ رہی تھی، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے یہ بات کہی، اپنا ہاتھ سائم کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش بھی کی، مگر سائم کی گرفت مضبوط تھی، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھ پہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ اب تو ہماری شادی کو 20 دن گزر گئے ہیں، میرے خیال سے یہ وقت بہت ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ منہا کو اپنے قریب کرنے لگا، لیکن وہ بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی پلیز سائم ابھی نہیں۔ وہ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر بار انکار کرتی ہو؟ دیکھو اب یہ بہانے مت بنانا کہ تم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہو، میں نے بہت رعایت بخشی ہے تمہیں، لیکن تمہیں میرے جذبات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، تم میرے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہو۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کوئی اور اچھا لگتا ہے؟ اپنے دل میں آنے والے سوالات آج سائم کی زبان پہ آ گئے۔ منہا کی تو جیسے جان نکلی، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ کہنے لگا پھر کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ یار کم آن، قریب آؤ میرے۔ وہ اسے کھینچ کے سینے میں بھینچ چکا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، اس میں کھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے فاصلے ختم کرتا، منہا پھر سے رونے لگی۔ اب تو سائم کو شک ہونے لگا کہ یقیناً بات کچھ اور ہے، یہ فطری شرم نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی فطری خوف ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس لیے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بڑے سخت لہجے میں منہا سے بولا، اٹھ کے بیٹھو منہا۔ منہا اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ سائم کہنے لگا منہا بہت ہو چکا ہے،
یہ فطری شرم ہرگز نہیں ہے، میں سچ جاننا چاہتا ہوں اور تم مجھے سچ بتاؤ گی، ورنہ یہ بات سب بڑوں تک جائے گی۔ منہا کو لگا کہ آج تو اس کی شامت پکی ہے۔ وہ کہنے لگی اگر میں آپ کو سچ بتا دوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سن کے سائم کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا کہ ایسا بھی کیا سچ ہے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ سائم کو لگا کسی نے بم اس کے سر پہ پھینکا ہے، مطلب کہ سائم اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا، شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ وہ بڑے ضبط سے بولا، کیا ہے سچ؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ منہا کہنے لگی میں آپ کو ابھی سچ نہیں بتا سکتی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر میں نے سچ بتا دیا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے گی۔ سائم کہنے لگا مجھے مزید مت الجھاؤ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی بس آپ مجھ سے دور رہا کریں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سائم کے ہوش اڑے، اس کا مطلب کہ اس کے ساتھ پہلے بھی کوئی رات۔ اس سوچ نے سائم کے رہے سہے آسان خطا کیے۔ اس نے فوراً سے منہا کا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگا میں تمہیں اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتا، تم نے اتنی بڑی بات چھپائی ہے۔ یہ سن کے منہا کی جان نکلی۔ سائم تو جیسے اپنے آپ سے باہر ہوا، کہنے لگا میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہرگز بھی نہیں۔ سائم پہ تو جیسے دیوانگی چھائی، کہنے لگا بتاؤ کون ہے وہ؟ تم میری امانت میں خیانت کیسے کر سکتی ہو؟ یہ سن کے منہا کی جان نکلی تھی، کہنے لگی آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کیسے مان لوں؟ ابھی تو تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ بتاؤ منہا کیا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تھا تمہارے ساتھ یا پھر جان بوجھ کے کیا گیا گناہ تھا؟ یہ سن کے وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ اپنے منہ سے کیسے پوچھتا، وہ بہت اذیت سے گزر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں کہہ تو رہی ہوں آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ مجھ سے دور کیوں نہیں ہوتے؟ کہنے لگا آج تو میں وقت نہیں دوں گا، بالکل بھی نہیں دوں گا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی میں سچ بتا دوں گی تو آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے۔ یہ سن کے سائم کو یقین ہو چکا تھا کہ یقیناً اس کے ساتھ کسی لڑکے نے کچھ نہ کچھ کیا ہے اور اب یہ پچھتا رہی ہے۔ وہ کہنے لگا میں دے بھی سکتا ہوں، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ بری طرح سے سائم کا سانس پھولنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کے خواب پچھلے 1 مہینے سے اپنی آنکھوں میں سجا رہا تھا وہ اس سے اس طرح بھی بات کر سکتی ہے، یا اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے تو آج تک کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی تک نہیں پیا تھا، کسی کا استعمال شدہ تولیہ کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر بیوی کیسے؟ آندیاں تھیں جو سائم کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا اٹھو یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے بیڈ پہ لٹاؤں۔ میں نے آج تک اپنا ہر جذبہ اپنی بیوی کے لیے سنبھال کے رکھا، کسی لڑکی سے کوئی افیئر نہیں چلایا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ حالانکہ مجھے کسی کی روک ٹوک نہیں تھی، میرے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی تھیں، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، میں کیوں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کروں؟ کسی اور کے ساتھ نظر نہیں ملائی، کسی اور کو ان نظروں سے میں کیوں دیکھوں جن پہ میری بیوی کا حق ہے؟ منہا ایک مرد ہوتے ہوئے میں نے اپنی نظروں کی، اپنے نفس کی حفاظت کی تاکہ اپنی ہر خواہش اپنی بیوی سے پوری کروں اور اسے اس کا حق پوری ایمانداری سے دوں۔ اور ایک عورت ہوتے ہوئے تم نے کیسے میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر دی؟ میں پچھلے 20 دن سے تم سے پوچھ رہا ہوں اور پچھلے 20 دن سے تم مجھے ٹال رہی ہو۔ مجھے لگا فطری شرم ہے، فطری خوف ہے، آہستہ آہستہ یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے تمہارا لحاظ کیا، احساس کیا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات ہوگی۔ وہ کہنے لگی آپ غلط سوچ رہے ہیں سائم، آپ میری بات تو سنیں۔ لیکن سائم کا دماغ اس سے زیادہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں سننا، مجھے دور رہو مجھ سے، جاؤ یہاں سے منہا۔
وہ کہنے لگی سائم خدا کے لیے ایک بار میری بات تو سن لو۔ کہنے لگا میں نے تم سے کہہ دیا نا، جاؤ جا کے صوفے پہ سو جاؤ، شکر کرو تمہیں اپنے کمرے میں برداشت کر رہا ہوں، صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس کی خاطر میں نے پوری ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور وہ میرے پاس اس طرح سے آئی، کسی کی استعمال شدہ چیز بن کے۔ سائم خان نے تو آج تک کبھی کسی کا رومال یوں استعمال نہیں کیا، تو لڑکی کو کیسے کر سکتا ہے؟ سائم بس اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے سوالات کو لے کے پریشان تھا۔ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے کسی نے نہیں چھوا، میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے اب اعتبار نہیں ہے، مجھے یقین دلاؤ کہ میں پہلا مرد ہوں۔ منہا کہنے لگی میں کیسے یقین دلاؤں سائم، آپ مجھے بتائیں، میں کیسے یقین دلاؤں؟ منہا سے بات نہیں سنبھل رہی تھی۔ سائم کہنے لگا ایسا کرو، وضو کر کے آؤ اور کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہو، قسم کھا کے، کہ اس سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں چھوا اور تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی۔ منہا روتی ہوئی بیڈ سے اٹھی، وضو کیا اور کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ سائم اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہے اور اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ سن کے بھی سائم کے دماغ کی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اگر یہ سچ تھا تو پھر وہ اسے قریب آنے سے کیوں روک رہی تھی؟ دوسری کیا وجہ تھی؟ اس رات سائم نے منہا کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کی اور منہا نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ابھی بھی وہ اسے دور کرتی تو یقیناً وہ اس پہ مزید شک کرتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام پھر بھی وہی ہے، طلاق۔ مگر پھر بھی اپنا آپ سائم کے حوالے کر دیا، اسے منع نہیں کیا۔ سائم نے بھی اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی، ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا حق وصول کیا اور پھر گہری نیند سو گیا۔ صبح وہ سوتے ہوئے بھی نیند میں سسکیاں لے رہی تھی۔ جب سائم کی آنکھ کھلی، وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی صرف اس کی ہے، اس کے ساتھ اس نے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن ابھی بھی وہی سوال تھا کہ پھر وہ رو کیوں رہی تھی، منع کیوں کر رہی تھی؟ پھر اپنے دماغ کو جھٹکنے لگا کہ شاید واقعی فطری گھبراہٹ ہوگی جو آج کی رات کے بعد دور ہو چکی ہوگی۔ لیکن سائم نے محسوس کیا کہ منہا بہت چپ چپ سی رہنے لگی ہے۔ حالانکہ اب وہ کسی بھی بات سے منع نہیں کرتی تھی، کسی چیز سے روکتی نہیں تھی، لیکن خاموش سی رہتی تھی۔ دوسری جانب منہا کا دل ہر وقت بری طرح سے خوف کے ہچکولے کھاتا رہتا کہ جس دن سائم کو سچ پتہ چلا وہ اسے چھوڑ دے گا۔ شادی کو 3 ماہ گزر گئے۔ فریدہ بیگم کو اپنے وارث کی جلدی تھی، بار بار یہی کہتی تھیں کہ تم لوگ کب مجھے خوشخبری سناؤ گے؟ شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کے منہا کی جان پہ بن جاتی تھی۔ اکثر سائم بھی اب اس سے بچوں کی باتیں کرنے لگتا تھا، کہتا تھا مجھے چھوٹے بچے بہت پسند ہیں، میں اکلوتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بہت سے بچے ہوں۔ میں بالکل بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ 2 یا 3 بچوں پہ بس کر لو، مجھے تو 4-5 بچے چاہیے تاکہ میرے گھر میں رونق لگی رہے۔ منہا کا سر اپنے کندھے پہ رکھ کے، اپنا ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے پہلو سے لگائے وہ بچوں کی باتیں کرتا رہتا اور منہا خوف سے کپ کپا رہی ہوتی تھی۔ اسے یوں کپ کپاتا دیکھ کے سائم کہنے لگا کیا ہوا ہے، کانپ کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی سردی لگ رہی ہے۔ وہ اسے مزید اپنے اندر سمیٹ لیتا، لیکن سچ وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تو فریدہ بیگم نے سائم سے کہا کہ بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ اب تو منہا کو لگا کہ بس اب اس کا راز فاش ہو جائے گا اور سائم اسے چھوڑ دے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور سائم اس کے رونے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، ابھی کون سا ہماری شادی کو سالوں گزر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا روٹین چیک اپ ہے یار، اب میری ماں کو کون سمجھائے، چلو نا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر سچ پوچھو تو مجھے بھی جلدی ہے۔ یہ کہہ کے وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
منہا ڈرتے ڈرتے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کا بھی مشورہ دیا۔ یہ سن کر منہا کی جان نکلی۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی اور وہاں ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، وہ بڑی حیرت سے منہا کو دیکھنے لگی، اور منہا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو کچھ مت بتانا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں یہ بات نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور بتا دے گا، یہ بات چھپ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگی میرا گھر برباد ہو جائے گا، مجھے طلاق ہو جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر کہنے لگی کہ میں آپ کے شوہر کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ بہرحال منہا کی منت سماجت بھی کام نہیں آئی۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھی اور جو کچھ سائم کو بتایا، سائم تو یوں تھا کہ سانس لینا بھول گیا ہو۔ وہ کہنے لگا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ پلیز ٹھیک سے رپورٹ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منہا پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی، جانتی تھی کہ اب کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی بات کا ڈر تھا، اسی وقت سے ڈرتے ہوئے اس نے سائم کو اپنے قریب آنے سے منع کیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی یہ بالکل ٹھیک رپورٹس ہیں۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آئے تو پورے راستے سائم نے منہا سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ روئے جا رہی تھی کہ سائم میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سائم کہنے لگا شٹ اپ، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، کیا سمجھ رکھا تھا مجھے منہا؟ ذہنی طور پہ تو سائم بھی بڑا پریشان تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا اور فریدہ بیگم منہا سے پوچھنے لگیں کہ ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے، کیا کہا ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی سر میں بہت درد ہے، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ فریدہ بیگم کہنے لگی ہاں بیٹا تم آرام کر لو، میں سائم سے پوچھ لوں گی۔ اب تو منہا کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ بہت چاہا تھا اس نے کہ اپنا گھر بچا لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب نہیں بچ پائے گا۔ جیسے ہی کمرے میں گئی سائم کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی آپ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، شاید میرے نصیب میں یہی سب کچھ لکھا ہے۔ سائم نے بڑے غصے سے اسے دیکھا، کہنے لگا اچھا نہیں کیا تم نے اور نہ تمہارے گھر والوں نے، اتنی بڑی بات چھپا کے، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی میرا اس پہ اختیار نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب بھی یہ وقت آئے گا، جب بھی آپ سچ جان جائیں گے تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میری قسمت کا فیصلہ اب آپ پہ ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد سائم بھی باہر آ گیا۔ فریدہ بیگم دونوں کی روئی روئی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ سائم اپنی والدہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور منہا جانتی تھی کہ اب وہ سچ بتا دے گا، اور پھر طوفان سا کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی کے ابھی طلاق ہو جائے۔ فریدہ بیگم نے کہا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا اماں منہا کی ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، وہ بالکل نارمل ہے، لیکن یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ فریدہ بیگم کہنے لگی لیکن کیا؟ کہنے لگا میں ٹھیک نہیں ہوں، میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگا، اور منہا جہاں کھڑی تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ منہا کی خاطر سائم نے ہر الزام خود پہ لے لیا تھا، حالانکہ پیدائشی طور پہ منہا میں ایسی کمی تھی کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی، جو کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہی سائم کو بھی پتہ چل چکی تھی، لیکن اس نے طلاق دینے کے بجائے اس کا عیب خود پہ لے لیا تھا۔ فریدہ بیگم بھی رونے لگیں، سائم کو چپ کروانے لگیں، کہنے لگیں اچھا چپ کر جاؤ، اللہ کی مرضی کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو کبھی اولاد کی خوشخبری نہیں دے سکتا، امی خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ ایسی فرمائش مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگیں اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کرتی، لیکن خود بھی رو رہی تھیں۔ منہا حیرت سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اپنا یہ عیب جب وہ سائم کو بتائے گی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ اکلوتا تھا، اسے وارث چاہیے تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو سائم کافی چپ چپ سا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟
سائم کہنے لگا اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے۔ تمہارے اور میرے عیب میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا، اس لیے میں اسی فیصلے پہ پہنچا کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ منہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہم لوگ کسی یتیم کو پال لیتے ہیں۔ پھر منہا کو اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا اگر میں امی سے یہ کہتا کہ مسئلہ تمہارے اندر ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز پہ صبر نہیں کرتی، مجھے دوسری شادی کے لیے اکساتی رہتی، لیکن میں تمہیں یہ دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ منہا کہنے لگی کاش ہر مرد آپ جیسا ہو جائے سائم، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ دونوں ہی آنسو بہا رہے تھے، لیکن منہا اب مطمئن سی ہو گئی تھی۔ سائم کے سینے پہ سر رکھ کر دنیا کی ہر فکر کو بھول چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہم سفر اس کے ساتھ مخلص ہے۔